والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي سورة ما شاء. صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگوں دوستوں اور عزیزوں، کئی مرتبہ ہم نے یہ بات سنی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر انتہائی مہربان ہے، شفیق ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رحم کے 100 حصے بنائے ہیں، ایک حصہ ساری مخلوق میں تقسیم کیا ہے، انسانوں میں، جانوروں میں، قیامت تک آنے والوں کو دیا گیا ہے۔ 99 کو اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ سے زیادہ بندوں پر کوئی مہربان نہیں ہے۔ دنیا میں جو شخص جس پر مہربان ہے، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ غرض اس کے اندر پوشیدہ ہے۔ بیوی شوہر کی خدمت اس لیے کر رہی ہے کہ کچھ نہ کچھ کام اس کو نکالنا ہے، گھر کے اخراجات چلانا ہے۔ بیٹے باپ کی خوشامد اس لیے کر رہے ہیں کہ جائیداد پراپرٹی اپنے نام کرانی ہے۔ ایک واحد اللہ کی ذات ہے جو اپنے بندوں سے محبت بغیر کسی غرض کے کرتی ہے۔ اللہ کو کیا چاہیے اپنے بندوں سے؟ وہ تو بے نیاز ہے۔ اللہ پاک اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے مختلف بہانے قائم کرتے رہتے ہیں، مغفرت کے، بخشش کے۔ جیسے رمضان آ رہا ہے تو اللہ نے رمضان کو ایک بہانہ بنا دیا گناہوں کی معاف کرنے کا۔ حدیث شریف میں آتا ہے روزانہ افطار سے پہلے لاکھوں بندے اللہ کے یہاں جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں۔ جتنی طاقتیں گناہ کروانے والی ہیں سب پر اللہ کی طرف سے روک لگا دی جاتی ہے۔ شیطان ہے جو گناہ پر ابھارتا ہے، حدیث میں آتا ہے چاند دکھتے ہی فرشتے اس کو بیڑیاں ڈال کر کے سمندر میں پھینک دیتے ہیں۔ نفس ہے جو انسان کو اللہ کی نافرمانی پر ابھارتا ہے کہ بھوکا پیاسا رہنے میں روزے کے اندر اللہ نے نفس کا بھی توڑ رکھا ہے، یہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ برا ماحول ہے جس کی وجہ سے انسان نافرمانی میں مبتلا ہو جاتا ہے، اللہ پاک ماحول کو بھی بدل دیتے ہیں، نیکی کا ایک عام ماحول بن جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کی اپنے بندوں سے محبت ہی تو ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک رات اپنے بندوں کو دے دی شب قدر کے نام سے کہ اگر کسی بندے بندی کو زندگی میں یہ ایک رات مل گئی تو ایسا ہے گویا کہ اس نے 1000 مہینے اللہ کے سامنے عبادت میں گزارے ہیں۔ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر۔ پچھلے زمانوں میں لوگ برسوں اللہ کی عبادت کرتے تھے، اس امت کو اللہ نے ایک رات دے دی کہ اگر وہ کسی کو مل جائے تو ہزاروں مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر کے ہے۔ جمعہ کا دن اللہ نے دیا اس امت کو، جمعہ کے دن میں قبولیت کی گھڑی اللہ نے رکھ دی۔ حدیث شریف میں آتا ہے جمعہ کے دن میں گھڑی ہے، بندہ جو اللہ سے مانگے وہ اللہ کی طرف سے اسے دے دیا جاتا ہے۔ تو دسیوں دلیل ہے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے، اپنے بندوں کو کچھ دینے کے لیے، اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے مختلف ایام، مختلف بہانے قائم کرتے رہتے ہیں۔
جیسے ایک باپ ہے، اسے اپنی اولاد کو کچھ دینا ہے تو باپ کچھ نہ کچھ بہانہ قائم کرتا ہے، بیٹا یہ کام کرو تو میں یہ دے دوں گا، تم یہ کام کر دو تمہیں فلاں چیز دلا دوں گا، اسے دلانا ہے لیکن کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتا ہے۔ ایسے ہی اللہ کو اپنے بندوں کو معاف کرنا ہے، اپنے بندوں کو بخشنا ہے۔ اللہ کہہ رہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، میرے بندوں تمہیں عذاب میں رکھ کر کے، تمہیں جہنم میں ڈال کر کے، تمہیں تکلیف اور مشقت میں ڈال کر کے ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ نہیں چاہتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سال میں مختلف مواقع ایسے لاتے ہیں کہ بندے اگر ان موقعوں سے فائدہ اٹھا لیں تو یہ مواقع اللہ پاک ان کے گناہوں کا، ان کی غلطیوں کا، ان کی معصیتوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں۔ انہی مبارک ایام میں، آنے والے ایام میں 15 شعبان کی رات ہے، دعاؤں کی قبولیت کا موقع ہے۔ اللہ کی رحمت اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ ویسے تو اللہ پاک روزانہ آخری شب میں اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اعلان کیا جاتا ہے هل من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا میں اس کی مغفرت کروں۔ دنیا کے بادشاہوں میں اور اللہ کی ذات میں یہی فرق ہے، دنیا میں انسان مانگنے سے ایک مرتبہ تو دے دے گا، بار بار سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ کی ذات عالی سے جتنا مانگا جائے اتنے خوش ہوتے ہیں، بلکہ نہ مانگنے والوں سے ناراض ہوتے ہیں۔ معاملہ برعکس ہے کہ جو نہ مانگے اللہ کی ذات اس سے ناراض ہوتی ہے اور مانگنے والوں سے خوش ہوتے ہیں۔ خود کہہ رہے ہیں ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، میں تمہاری ضرورتیں پوری کروں گا۔ تو یہ ایام اللہ پاک لاتے ہیں کہ بندے ان سے فائدہ اٹھا لیں۔ کتنی راتیں ہماری اپنی غفلت میں گزر گئی، کتنی راتیں ہماری اپنی گناہوں کا، معصیت کا شکار ہو گئی۔ اگر یہ راتیں، مبارک راتیں اللہ کے سامنے رونے دھونے میں، عبادت میں، بندگی میں گزر جائے، اللہ پاک اسی کو ذریعہ بہانہ بنا دے نجات کا، مغفرت کا۔ کتنی راتیں ہیں جو ہم نے شادی بیاہ کے نام پر پوری رات جاگے ہیں۔ دیکھو ہمارے شہر میں کاروبار دن میں بھی چلتے، رات میں بھی، کتنے ایسے لوگ ہیں جو سالہ سال کاروبار کے پیچھے، پاور لوم مزدوری کے پیچھے پوری رات جاگتے ہیں۔ تو ایک رات اللہ کے لیے عبادت کا کرنا کیا مشکل بات ہے۔ لیکن میرے عزیزو بات یہ ہے کہ عبادت وہ نہیں مقبول ہے جو اپنے طریقے پر ہو، اللہ کے یہاں وہ عبادت قابل قبول ہے جو اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو۔ اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر کرنے کے کام بتائے ہیں، اس کا کرنا ہی اللہ کے یہاں عبادت ہے۔ عبادت ایسی چیز ہے جس میں انسان کی اپنی مرضی کا کوئی دخل نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر روزہ بہت بڑی عبادت ہے، بڑے اس کے فضائل ہیں، اللہ کے قرب کا بڑا عمل ہے۔ اب اگر کوئی انسان یہ سوچے کہ نہیں 30 دن رمضان المبارک میں ہمارا جی نہیں بھرتا، ہم جو ہے 10 دن اور روزہ رکھیں گے اور عید کے دن بھی روزہ رکھیں گے، اب بتاؤ اس کو ثواب ملے گا کہ نہیں؟ اس کو تو گناہ ملے گا۔ وہ تو روزہ رکھ رہا ہے، ہاں روزہ رکھ رہا ہے لیکن بتائے ہوئے طریقے پر نہیں ہے، اس پر ثواب نہیں ہے۔ ایک انسان ہے بہت خشوع و خضوع کے ساتھ، بہت اخلاص کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، لیکن کس وقت میں؟ زوال کے وقت میں۔ بتاؤ اس کی نماز ہو جائے گی؟ رکوع بھی ہے، قیام بھی ہے، قرات بھی ہے، سجدہ بھی ہے، قومہ بھی ہے، سب ہے، لیکن وقت جو ہے وہ سورج کے نکلنے کا ہے، وقت سورج کے ڈوبنے کا ہے۔ سارے علماء سے، مفتیان سے آپ مسئلہ پوچھو، وہ کہیں گے کہ نہیں نماز صحیح نہیں ہوئی، اور اگر جان بوجھ کر کے کر رہا ہے تو اس کو اللہ کی طرف سے اس پر گناہ ملے گا۔
تو ایسی کئی مثالیں ہیں کہ انسان اپنی مرضی سے عبادت کرنا چاہے کہ نہیں، عبادت میں اپنی مرضی کا دخل نہیں ہے۔ ایک طریقہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، سکھایا ہے، ہم اور آپ اس کے پابند ہیں۔ اور یہ تو دنیا کی چیزوں میں بھی ہوتا ہے۔ ایک کمپنی کوئی گاڑی بناتی ہے، کوئی مشین بناتی ہے، آپ دیکھو نہیں خریدو تو اس کے ساتھ کارڈ ملتا ہے، کتابچہ ملتا ہے، اس میں سارے طریقے استعمال کے لکھے ہوتے ہیں۔ اب ایک انسان یہ کہے کہ میں نے تو بہت پڑھا ہے اور مجھے پتا ہے اور میں اپنے طریقے سے استعمال کروں تو وہ چیز بجائے نفع کے نقصان کا ذریعہ بن جائے۔ یہی معاملہ دین کا ہے، یہی معاملہ عبادات کا ہے۔ دین میں اپنی مرضی کا دخل نہیں ہے، دین میں اپنی چاہت کا دخل نہیں ہے، دین میں ہم کو جو سمجھ میں آ رہا ہے اس کا اعتبار نہیں ہے۔ تابع ہیں ہم اللہ اور اس کے رسول کے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے خلافت میں ایک شخص کو دیکھا عیدگاہ کے اندر نماز پڑھ رہا ہے، نفل نماز۔ حضرت علی نے اس کو درے سے مارا، وہ ناراض ہو گیا، امیر المومنین میں نماز پڑھ رہا ہوں اور آپ مجھ کو مار رہے ہیں، نماز پڑھنا بھی کوئی جرم ہے، گناہ ہے۔ فرمایا تیرے نماز پڑھنے پر میں نہیں مار رہا ہوں، تو جو خلاف سنت نماز پڑھ رہا ہے اس پر تجھ کو مار رہا ہوں۔ عیدگاہ میں ہم نے ساری زندگی اللہ کے نبی کو کبھی نماز پڑھتے نہیں دیکھا سوائے عیدین کی 2 رکعت کی، وہاں کوئی نفل نہیں ہے۔ نماز بری چیز نہیں تھی، لیکن جس وقت پہ تو پڑھ رہا ہے یہ اللہ کے یہاں پسندیدہ نہیں ہے۔ کہ جیسے زندگی اللہ کے نبی کے طریقے سے ہٹ جائے یہ زندگی اللہ کے یہاں مردود ہو جائے گی، عبادت اللہ کے نبی کے طریقے سے ہٹ جائے یہ عبادت بھی اللہ کے یہاں رد کر دی جائے گی۔ ہر چیز میں نمونہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ درود شریف بہت فضیلت کی چیز ہے، بڑے فضائل ہیں اس کے۔ ایک مرتبہ آپ اللہ کے نبی پر درود بھیجو، اللہ کی طرف سے 10 رحمتیں آپ پر بھیجی جائیں گی، گناہ معاف ہوتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں، نیکیاں اجر و ثواب اللہ کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ اب ایک انسان یہ سوچے کہ اتنی فضیلت کی چیز ہے تو میں نماز میں، قیام میں، رکوع میں، سجدے میں، ساری نماز میں درود شریف پڑھوں، ہو جائے گی اس کی نماز؟ نہیں ہوگی۔ ہر عمل کی اپنی جگہ ہے۔ درود شریف کے پڑھنے کی جگہ قاعدہ اخیرہ میں تحیات کے بعد کا موقع ہے، وہاں پڑھو آپ، اس پر آپ کو ثواب ملے، کیونکہ وہی سنت ہے۔ اس کے علاوہ قرات کی جگہ میں پڑھو، نماز نہیں ہوگی آپ کی۔ اسی طریقے سے میرے دوستوں بزرگوں، یہ جو مواقع آتے ہیں 15 شعبان کا، شب قدر کا، اب انسان یہ سوچے کہ عبادت ہی تو ہے، جیسے سمجھ میں آیا ویسے کہ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ راتیں کئی مرتبہ آئی ہے، صحابہ کی زندگی میں یہ مواقع کئی مرتبہ آئے ہیں، انہوں نے ان موقعوں کا استعمال کیسے کیا ہے، بس وہی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ جیسے بتا کر ویسے کریں۔ دین کا معاملہ ایسا ہے جیسے مردہ بدست زندہ، مردہ اپنے آپ کو زندے کے حوالے کر دیتا ہے، جیسے تم کروٹ دو ویسے کروٹ ہو جائے، جیسے نہلاؤ ویسے غسل کروا لے۔ کہا ایسے ہی ہم اللہ اور اس کے رسول کے حوالے ہو چکے ہیں، جیسے جو کرنے کا حکم دے وہی کریں گے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اللہ کے نبی جو دے رہے ہیں وہ لے لو، جس سے منع کر رہے ہیں اس سے رک جاؤ۔ دین میں اپنی عقل کا کوئی دخل نہیں ہے۔ ایک کام مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ نہیں، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ یہ دیکھا جائے گا، اپنے ہر عمل کو سنت پر پیش کیا جائے گا، اپنے ہر عمل کو اللہ کے نبی کی زندگی پر پرکھا جائے گا۔ اگر میل کھاتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور نہیں میل کھاتا ہے تو آپ کا عمل سوائے مشقت کے اور سوائے تھکن کے اللہ کے یہاں اس پر کوئی اجر نہیں۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، ان موقعوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کیا تعلیمات ہیں؟ حضور نے عبادات کا اہتمام کیا ہے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن کوئی اجتماعی عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ دیکھو جو نماز انفرادی ہے اس کو اجتماعی ادا کرنا یہ بھی صحیح نہیں، اور جو اجتماعی ہے اس کو انفرادی کرنا یہ بھی غلط ہے۔
فرض نماز کا ایک درجہ ہے، نفل کا ایک درجہ ہے۔ فرض کا اہتمام یہ ہے کہ اس کو جماعت سے ادا کیا جائے۔ اب اگر نفل کو بھی جماعت سے کرو گے تو یہ تو نفل کو فرض کے درجے میں کر دینا ہوا، یہ غلط ہے، یہ صحیح۔ ہر عبادت کا ایک درجہ ہے، اس کو اس کے درجے پر رکھا جائے گا، اس سے بڑھانا بھی غلط ہے اور اس سے گھٹانا بھی غلط ہے۔ صحابی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، حضور نے ان کو دین کی موٹی موٹی باتیں سکھائی، جاتے وقت فرمایا لا ازید ولا انقص، اے اللہ کے نبی نہ اپنی طرف سے اس میں کچھ بڑھاؤں گا نہ اپنی طرف سے اس میں کچھ گھٹاؤں گا۔ آپ نے فرمایا اگر کسی کو کامیاب شخص دیکھنا ہے وہ اس شخص کو دیکھ لے۔ اپنی طرف سے کسی بات کا بڑھانا گویا کہ اس بات کی علامت ہے کہ دین نامکمل تھا اور ہم یہ بڑھا کر کے اس کو مکمل کر رہے ہیں، اور اپنی طرف سے کسی چیز کا گھٹانا یہ دین کے مکمل ہونے کے باوجود اس میں کمی اور نقص کا نکالنا ہے، اور دونوں باتیں غلط ہیں۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے انفرادی عبادات کا اہتمام کرنا ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے پوری رات کا جاگنا، جتنی بشاشت ہے آپ عبادت کا اہتمام کریں۔ میرے عزیزوں، ایک رات مکمل جاگ کر کے سارے سال فجر کی نماز کا چھوڑ دینا، میرے دوستوں بزرگوں، یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ فرض کی نماز کا درجہ فرض کا ہے، فجر کی نماز کا درجہ فرض کا ہے، اور اس رات کی عبادت یہ کتنی ہی یعنی پوری رات ہی کیوں نہ ہو، اس کا درجہ نفل سے زیادہ نہیں ہے۔ میرے عزیز و بزرگوں، نفل کا پہاڑ فرض کے ذرے کے برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ کی استطاعت 1 گھنٹہ جاگنے کے 1 گھنٹہ جاگو، لیکن فجر کی نماز آپ جماعت کے ساتھ پڑھو، یہ زیادہ بہتر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں دیکھا ایک شخص فجر کی نماز میں حاضر نہیں ہے، ان کے گھر پر گئے، والدہ سے پوچھا سلیمان مجھے فجر کی نماز میں نظر نہیں آئے۔ کہنے لگی کہ امیر المومنین رات بھر وہ نفلوں میں مشغول تھا، صبح کے وقت اس کی آنکھ لگ گئی، اس لیے فجر میں نہیں آ سکا۔ حضرت عمر نے فرمایا میں عشاء اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھوں، یہ مجھے زیادہ محبوب ہے کہ ساری رات نفلوں میں مشغول ہوں۔ حدیث شریف میں آتا ہے جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی گویا اس نے آدھی رات عبادت میں گزاری، اور جس نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لی اسے پوری رات عبادت کا ثواب اللہ کی طرف سے ملے۔ اس لیے پورے سال کی فجر یہ تو فرض ہے، جتنا اہتمام نوافل کا ہے، راتوں میں جاگنے کا ہے، عبادت کا ہے، اس سے زیادہ اہتمام پورے سال فرض کا ہونا چاہیے۔ اور میرے عزیز و بزرگوں، بجائے یہ کہ اس قیمتی رات کو عبادات میں، ذکر تلاوت میں، اللہ کے سامنے رونے دھونے میں گزارنے کے، اس کو لایانی میں، ادھر ادھر کی باتوں میں، گھومنے پھرنے میں، کھانے پینے میں، اور میرے دوستوں بزرگوں اس کو ضائع کرنے میں گزارنا، اس سے بڑی محرومی کوئی نہیں۔ کتنے اللہ کے بندے ہیں گزشتہ ان راتوں میں ہمارے ساتھ تھے، اس وقت وہ دنیا میں نہیں ہے، کس کے لیے یہ رات اس کی زندگی کی آخری رات بن جائے، اس کی عمر کی آخری رات بن جائے، ہم اور آپ نہیں جانتے ہیں۔ اس لیے اس موقع سے فائدہ اٹھانا ہے، زیادہ سے زیادہ عبادات کا اہتمام کرنا ہے، اور اس کے لیے مسجد کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ کے گھر میں نماز پڑھنے کی گنجائش ہے آپ گھروں میں اہتمام کریں، اور ہونا بھی چاہیے۔ ہاں اگر گھر چھوٹا ہے، بچے وغیرہ ہے، عبادت میں یکسوئی نہیں ہے، آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں، پھر کوئی بات نہیں، آپ مسجد کے اندر آ جائیں، لیکن ہمارے گھروں میں اتنی گنجائش ہے اور ہونا چاہیے۔ اگر بڑے گھر ہیں تو حدیث شریف میں آتا ہے صحابہ کے زمانوں میں اس کا اہتمام ہوتا تھا، گھر کے ایک حصے کو عبادت کے لیے مخصوص کیا جاتا تھا، اور اس کو مسجد البیت کا نام دیا جاتا تھا، گھر کی مسجد، وہ مستقل مسجد کہلاتی ہے۔ ہمارے یہاں اللہ معاف کرے اس کا اہتمام نہیں ہے۔ ہمارے یہاں اگر بڑا گھر ہے تو سونے کا روم بنے گا، بیٹھک کا روم بنے گا، کچن الگ بنے گا، بچوں کا روم الگ بنے گا۔ اگر پوچھو کہ اس میں عبادت خانہ کہاں ہے تو عبادت خانے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ حالانکہ یہ ہونا چاہیے، اللہ نے وسعت دی ہے، گنجائش دی ہے، تو ہم تھوڑی جگہ عبادت کے لیے، عورتیں پورا سال وہاں پر نمازوں کا اور جو ہے تلاوت کا، ذکر کا اہتمام کریں۔ جیسے ہمارے گھر میں ہر چیز کی جگہ مخصوص ہے، کھانا گھر کے کسی بھی کونے میں نہیں پکتا، اس کے پکنے کی جگہ ہے، کچن اس کو بولتے ہیں۔ آدمی کہیں بھی جہاں تہاں گھر میں نہیں سوتا، سونے کا روم ہے، اس کو بیڈ روم کہتے ہیں۔ مہمان آ جائے جہاں
کہاں نہیں بیٹھا تھا، اس کے لیے ایک الگ جگہ ہے۔ میرے عزیزوں، جب ساری چیزوں کے لیے جگہ مخصوص ہے، اللہ کے سامنے عبادت کی کوئی جگہ کیوں نہیں ہے؟ ہونا چاہیے۔ تو اگر گھر کے اندر اتنی گنجائش ہے تو ہم اپنے گھروں میں نوافل کا، تلاوت کا، ذکر کا اہتمام کریں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تتخذوا بیوتکم مقابر، کہ تم اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ علماء فرماتے ہیں اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جیسے قبرستان میں مردے عبادت کرنے سے عاجز ہوتے ہیں، نہیں کر پاتے ہیں، ایسے ہی وہ گھر جس میں رہتے تو زندے ہیں لیکن عبادت کا گھروں میں اہتمام نہیں ہے، یہ زندے بھی اللہ کے یہاں مردوں میں شمار ہوتے ہیں۔ ہمارے گھروں کے اندر بھی عبادت کا اہتمام ہو۔ جہاں عبادت ہے وہاں اللہ کی رحمت متوجہ ہے، جہاں رحمت کے فرشتے ہیں وہاں شیطان نہیں ہے۔ ساری نحوستیں، ساری الائے بلائیں اور ساری مصیبتیں گھروں میں اس لیے ہے کہ جو رحمت کے کھینچنے والے اعمال تھے ان عملوں کا اہتمام سبسکرائب 8 عالمی مرکز نظام الدین کی اجتماعیت۔ اپنے گھر والوں کو بھی متوجہ کرے، عورتوں کو بھی کہے، بچوں سے بھی کہیں کہ وہ عملوں کا اہتمام کریں۔ اس کی برکات ہماری اپنی زندگی میں، گھروں میں، چار دیواری میں رہے۔ اللہ سے معافی مانگے۔ رمضان المبارک آ رہا ہے، اس کا استقبال چیزوں کے ذریعے سے نہیں بلکہ اعمال کے ذریعے سے کرنا ہے۔ اپنے گناہوں کو اللہ سے معاف کروانا ہے کہ اللہ آپ نے یہ مبارک موقع دیا ہی اس لیے ہے کہ آپ ہم کو معاف کرنا چاہتے ہیں، آپ ہم کو بخشنا چاہتے ہیں۔ ہم حاضر ہیں آپ کے دربار میں۔ سال بھر جو غلطیاں ہوئی، کوتاہیاں ہوئی، انسان ہے، غلطیاں ہو گئی ہے، لیکن اب ہمیں احساس ہے، ندامت ہے، آپ ان ساری چیزوں کو معاف فرما دیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے مکھی کے سر کے برابر بھی اگر کسی کی آنکھ سے اللہ کے خوف سے آنسو چھلک گیا، اللہ جہنم کی آنکھ کو اس پر حرام کر دیں گے۔ انسان آخرت میں اتنا روئے کہ اس کے آنسوؤں میں کشتی چل جائے، اس کو وہاں نفع نہیں دے گا، لیکن اگر دنیا میں مکھی کے سر کے برابر بھی اس کا آنسو نکل گیا، یہ آنسو جہنم کی آگ کے بجھانے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو کہیں بھی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جن حضرات نے سنت کا پڑھے